دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ مذہب پیس ہے، تسلیم کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عملی شکل وہاں دکھائی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں، ناخن کٹوا رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے۔ یہ فتح کی جب بات آئی تو حضور اکرم نے اصحاب کرام کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ اس طرح سے خواب دیکھا ہے، اور یہ سارا پروگرام تیار ہوا جایا جائے۔ اب تمام اصحاب کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب ہم مکہ میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور ساری چیزیں۔ وہ ساری تاریخ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کس طرح سے اونٹوں پہ نشان لگائے گئے، کس طرح سے اونٹوں کو آگے رکھا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی اور چیز کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن مکہ والوں نے، جن کے دل میں حضور اکرم کی، اسلام کی، اہل بیت کی، اصحاب کرام کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہوں نے حضور اکرم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب یہ موقع ہے کہ جب وہاں سے ظاہراً سہیل ابن عمرو کر کے ان کا نمائندہ آیا اور حضور اکرم نے اس کے ساتھ صلح کی۔ صلح کے شقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ نے جملہ فرمایا نا، وہ جملہ یہاں پر عملی طور پر نظر آتا ہے کہ کتنا سہ صدر حضور اکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا کہ جب حضور اکرم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ لکھیں، اس لیے کہ حضور اکرم کو لکھنے اور پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کمال کی تو ساری چیزیں حضور اکرم کے اندر موجود۔ جب کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سامنے والے نے کہا کہ ہم آپ کی اس عبارت کو قبول نہیں کرتے اور بسمک اللہم لکھو۔ حضور اکرم نے کہا لکھو۔ اس کے بعد لکھا کہ یہ سلنامہ ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہیل ابن عمرو کے ساتھ۔ اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول ہی مان رہے ہوتے تو ہمارا آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے لکھوا رہے ہیں؟ تو کہا ہے علی اس کو کاٹ دے۔ تو حضور اکرم نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے تاننی برتی، وہ پورا واقعہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن بالآخر یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ آج بھی تاریخ میں ہم مسلمان اگر اس کو دیکھیں، اس کو واضح کریں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ صلح تو اپنی جگہ پر ہے، کفار کے ساتھ بھی صلح میں اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا سہ صدر دکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اب یہ یونیورسل ہونے والا ہے، اب یہ انٹرنیشنل ہونے والا ہے، اس لیے یہاں تو صبر کرنا ہوگا۔ اس موقع پر حضرت عمر آئے اور بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کیا، اور خود تاریخ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا تھا اور صلح حدیبیہ تک، مجھے حضور اکرم کی رسالت پر اتنا شک نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا۔ اور بھی اصحاب نے ناراضگی کا اظہار دیا۔ حضور اکرم نے کہا حوصلہ کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ بتایا ہوا ہے، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا ہوں۔ اور یہ صبر، یہ حوصلہ، دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ اونٹ لے کر آئے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں اور اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہا جائے کہ نہ عمرہ ہے نہ احرام وہاں جا کے کھولا جائے گا اور واپس جانا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ پھر اصحاب کرام نے اس بات کو مانا، حوصلہ کیا، اور وہیں پر اونٹ نہر کیے، احرام کھولا۔ یہ درس کفار کے لیے نہیں، یہ درس ہم لوگوں کے لیے۔ ہم جو کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں بھی، اپنے بھی مسلک میں بھی اور ایک دوسرے کے مسلک پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ ہر مسلک یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، دوسرا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے، جو نماز کے فرائض انجام دیتا ہے، روزے باقی فرائض انجام دیتا ہے، اور قرآن مجید پر اتفاق کرتا یہ ہے، تو وہاں پر پھر بہت سی چیزیں جو الگ الگ مسالک میں جو دوسرے مسلک کو یا پسند نہیں یا قبول نہیں، وہاں حوصلہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اب آپ سوچیں کہ کس دل سے واپس آئے ہوں اور کتنا حوصلہ چاہیے ہوگا. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو وہ فتح دی جسے فتح مکہ کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر بھی دیکھیں ان لوگوں نے، وہ جنہوں نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کا، وہ جنہوں نے حضور اکرم کو اذیت کی تھی، چند لوگوں کے علاوہ فرمایا سب کی معافی ہے. اور اس معافی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا. اور پھر جب واپس آ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں طلقاء کا عنوان دیتا ہوں. اور اس کے بعد سے ان کو طلقاء کے عنوان سے یاد کیا جاتا رہا. اور وہیں سے پھر اسلام کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں خوشبو سب جگہ پھیلنے لگی کہ لوگ خود بخود جاء نصر اللہ والفتح کی سورہ نازل ہوئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو وہ فتح دی کہ آج تک اسلام فتح میں ہے. آپ جو آگے آ رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بات ختم کریں، نہیں کروں گا. یہ فتح مکہ کے ساتھ آج میں ایک بات کو جوڑتا ہوں، فلسطین کا مسئلہ. جس طرح مسلمانوں نے وہاں ایک ہو کر حضور اکرم کی بات مانی، آج ایک ہو کر اسلام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں فلسطینیوں پر؟ لیکن 3 دن میں سیز فائر ختم ہو گیا. 550 کی فگر آ چکی جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. 50,000 پہلے بھی قتل ہوئے. امت مسلمہ کب کھڑی ہو گئی؟ پھر ساتھ ساتھ میں پارا چنار کی بات کروں گا. ماہ رمضان بھی گزر گیا. پارا چنار یہ ذمہ دار کب ذمہ داری کا ثبوت دیں گے؟ مسلسل کہنے بس ہم آپریشن کرتے ہیں، لیکن پارا چنار سے انسان باہر نہیں نکل سکتا. 7 لاکھ انسانوں کی قید خانہ بن گیا ہے. اور اس وقت تقریباً تیسرے مہینے سے معذرت تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں، 300 کچھ دن ہو گئے ہیں، جس سے زیادہ لوگ وہاں پر بند ہیں، نہیں نکل سکتے. ہم نے کچھ جہاز بھیجے، کچھ کیا. حکومت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، امت مسلمہ کو اس کا خیال